अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर नादिया चौधरी और मैं लेके आ रही हूँ चैनल 6 से हेल्थ स्टूडियो का प्रोग्राम आपके लिए। हम इस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत डिफरेंट डॉक्टर बुलाएंगे और वो आपके सवालात का जवाब देंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहेब खान और वो हमारे साथ हैं ही इज़ अ कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक अपर जीआई एंड बेरिएट्रिक सर्जन हैं। इसके अलावा शफात आमिर मिलत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अपनी स्पेशलिटी के बारे में फर्दर डिटेल डॉक्टर साहब खुद देंगे। जी, मैं मेंबर हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा का और इसके अलावा मैंने फेलोशिप भी किया रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा से। मैंने स्पेशलिटी बोर्ड इन जनरल सर्जरी फ्रॉम यूके क्वालिफाइड किया हुआ है। इसके अलावा मैंने फेलोशिप की है अपर जीआई सर्जरी में और बैरिएट्रिक सर्जरी में जर्मनी से। डॉक्टर सुहेब खान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी खुराक है जो हमें खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए, मतलब क्या प्रिवेंशन है कि हम मैदे कैंसर से बच सकें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए और सिर्फ जो हेल्दी डाइट्स हैं उनको लिया जाए। वो डाइट्स जिससे वज़न बढ़े उस डाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। और खुराक की नाली के कैंसर और मैदे के कैंसर में स्पेशली बारबेक्यू फूड या स्मोक्ड फूड जो होते हैं या स्मोकिंग, तंबाकू नोशी या गुटखा का इस्तेमाल, पान, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाया जाए जिसमें हेल्दी डाइट ली जाए और ज़्यादा फाइबर्स लिए जाएं, वेजिटेबल्स लिए जाएं, एक्सरसाइज की जाए जिसके उनकी वजह से वेट ज़्यादा ना हो, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसोफेगस और स्टमक कैंसर्स में। इसके अलावा जो बारबेक्यूड फूड होते हैं लाइक स्मोक्ड फूड होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। सिगरेट नोशी को, तंबाकू, गुटखा, पान, इसके इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक पेशेंट को स्टमक या एसोफेगस कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। कि खुराक की नाली और मैदे के कैंसर की अलामात क्या होती हैं। जी बिल्कुल, इनके अलामात जो हैं वो मिलती जुलती हैं काफ़ी। और मेनली जो एसोफेगस कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको खुराक निगलने में, स्पेशली जितनी सॉलिड ग़िज़ाएँ होती हैं उनको निगलने में उनको प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा उनको मतली भी हो सकती है, उनको सीने में जलन भी हो सकती है। जो मैदे के कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द भी हो सकता है। और इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड किस्म का वेट लॉस हो सकता है, यानी बिलाजवाज़ उनके वज़न में बहुत तेज़ी से कमी आ जाती है, उनमें खून की कमी पैदा हो जाती है। तो ये डिफरेंट इलामात हैं जो कि एसोफेगस और स्टमक कैंसर्स के पेशेंट्स में होते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हम मैदे के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मैदे का कैंसर काबिल इलाज होता है। जी बिल्कुल, मैदे का कैंसर ट्रीटेबल डिज़ीज़ है अगर इसके इब्तदाई स्टेजेस में इलाज किया जाए। इब्तदाई स्टेजेस से मुराद ये है कि मैदे का कैंसर अभी मैदे के अंदर ही हो और उसने उस मैदे के साथ जो बाकी गुदूद हैं या बाकी अज़ा हैं उसमें अगर अभी कैंसर नहीं फैला हुआ और उस स्टेज पे मैदे के कैंसर के मरीज़ की तशख़ीस हो जाए और उसका बर वक्त इलाज हो जाए तो ये मरीज़ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वाइवल रेट क्या है कैंसर पेशेंट्स का आफ्टर द ट्रीटमेंट जो है। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि अगर इब्तदाई स्टेजेस में इन मरीज़ों की तशख़ीस हो जाए और इब्तदाई स्टेजेस में इनका इलाज हो जाए तो 60% से भी ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो लंबे अरसे के लिए ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली इनका बर वक्त इलाज ना किया जाए और या उनकी तशख़ीस लेट स्टेजेस में हो तो बदकिस्मती से हार्डली 30% या इससे भी कम मरीज़ होते हैं जो कि 5 साल या इससे कम अरसा ज़िंदा रहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसोफेगस का जो कैंसर है और मैदे का कैंसर, उसकी तशख़ीस किस तरह से हो सकती है। जी, जिस तरह मैंने आपको इलामात बताई, अगर इनमें से कोई भी इलामात किसी पेशेंट में पाई जाएं तो लाजमी नहीं कि उसको कैंसर हो। मैदे और एसोफेगस की दीगर बीमारियों में भी इस तरह के इलामात हो सकते हैं,
لیکن ان مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس کنڈیشن کو یا ان علامات کو لائٹ نہ لے اور وہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جائے یا جو معدے اور ایسوفیگس کے سرجن ہوتے ہیں ان کے پاس جائے، اور جہاں پہ وہ ابتدائی طور پہ ان کی ہسٹری لیتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اپر جی آئی کی اینڈوسکوپی ایڈوائز کی جاتی ہے۔ اینڈوسکوپی ایک سمپل ٹیسٹ ہے جس میں منہ کے ذریعے کیمرہ ڈالا جاتا ہے اور اس میں خوراک کی نالی کو دیکھا جاتا ہے اور معدہ اور معدے سے اٹیچ چھوٹی آنت کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک چھوٹا ٹیسٹ ہے جس سے ہمارے پیشنٹس بہت گھبراتے ہیں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ اور اس ٹیسٹ میں اگر خدا نخواستہ اگر کوئی السر نظر آئے انہیں یا کوئی وونڈ نظر آئے یا کوئی ادھر کوئی ٹیومر نظر آئے تو پھر اس کی بائیوپسی لی جاتی ہے۔ بائیوپسی یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہاں سے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس ٹیسٹ پہ کہیں کینسر آ جاتا ہے تو پھر ہم سی ٹی اسکین کراتے ہیں، چیسٹ کا کراتے ہیں اور پیٹ کے اوپر کے حصہ کا کراتے ہیں کہ اب یہ کینسر کس سٹیج میں، اور پھر اکارڈنگلی ہم اس کو مینیج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں رسک فیکٹر کی طرف۔ کسی نے بھی جو بھی سرجری کرانے جاتا ہے وہ ضرور یہ کویشچن پوچھے گا کہ اوکے ہم نے موٹاپے کے لیے سرجری کرا لی ہے تو اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں آفٹر دا پروسیجر؟ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کتنا اسٹیبلشڈ فیلڈ بن گیا کہ اس میں بہت زیادہ رسکس نہیں انوالوڈ، لیکن ایک پیشنٹ کو آنے والے دور میں جو ہے اس میں خون کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم آئرن سپلیمنٹس دیتے ہیں آپریشنس کے بعد۔ ان کی ہڈیاں بربرے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشنس کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان مریضوں کو کبھی کبھار کانسٹیپیشن یا ڈائریا ہوتا ہے، اس کے لیے اکارڈنگلی ہم ان کو ٹریٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات ان کو نوزیا یا وومٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم میڈیکیشنز دیتے ہیں۔ لیکن تمام پیشنٹس میں یہ پرابلمز نہیں ہوتے، اور یہ وہ پرابلمز ہیں جن کو ایزیلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور ایزیلی میڈیکیشن سے یہ ان کے سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ ریلیوڈ ہو جاتے ہیں۔ اوبیسٹی جو ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی اس وقت اوور ویٹ پیپل یا جو اوبیز لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس وقت پاکستان میں بھی 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اوبیز ہیں، اور اس سے بھی زیادہ الارمنگ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیڈریاٹک ایج گروپ ہیں، یعنی جو ہمارے بچے ہیں، ان میں بھی 20 سے 22% تک جو بچے ہیں وہ یا تو اوور ویٹ ہو رہے ہیں اور یا پھر وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو اوبیسٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ہم ہر اوبیز بندے کو آپریشن نہیں ایڈوائز کرتے، صرف ان اوبیز لوگوں کو آپریشن ایڈوائز کیا جاتا ہے جن کا بی ایم آئی 40 سے زیادہ ہو۔ بی ایم آئی ایک سیٹ فارمولہ ہے جو کہ ہم پیشنٹ کی ہائٹ اور پیشنٹ کے ویٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن جو مریض جن کا بی ایم آئی 40 سے کم بھی ہو لیکن ان کو شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا ان کو سلیپ ایپنیا سنڈروم میں کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مریض کو رات کے وقت سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، یا ان لوگوں کے کولیسٹرول لیولز زیادہ ہوں، تو ان کنڈیشنز کے ساتھ جو مریض ہوتے ہیں ان میں ہم 40 سے کم بی ایم آئی پہ بھی ان کو آپریشن ایڈوائز کرتے ہیں۔ یہ آپریشن اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں 2 طرح کے آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ ایک آپریشن تو یہ ہے کہ جس میں اسٹامک کے سائز کو چھوٹا کیا جاتا ہے، اور آپ سب نے یہ نام سنا ہوگا، اس کو سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں۔ دوسرا آپریشن جو ہے اس کو گیسٹرک بائی پاس آپریشن کہتے ہیں، جس میں اسٹامک کا ایک چھوٹا سا پاؤچ بناتے ہیں اور پھر جو چھوٹی آنت جو ہوتی ہے اس کے شروع کے 200 سینٹی میٹر جو ہیں ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں اور چھوٹی آنت کو ڈائریکٹ اسٹامک کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور یہ پروسیجرز جو ہیں یہ پیشنٹس کے ویٹ ریڈکشن میں بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ طریقہ ہے ویٹ ریڈکشن۔ جی ناظرین، اب ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف، اوبیسٹی، وزن کا بڑھ جانا۔ وزن کا بڑھ جانا پاکستان میں ہر دوسرے سے تیسرے انسان کا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ موٹاپے کی سرجری بھی کرتے ہیں؟ تو اوبیسٹی کے وہ مریض جن کا بی ایم آئی 40 سے زیادہ ہو، بی ایم آئی ایک فارمولہ ہے جو کہ ہم ایک پیشنٹ کے ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں،
تو اگر ان کا BMI 40 سے زیادہ ہو یعنی وہ کافی اوبیز ہوں تو ان لوگوں میں پھر ہم معدے کے آپریشنز کرتے ہیں. لیپوسکشن بھی ایک وے ہے جسم سے چربی نکالنے کے لیے, لیکن لیپوسکشن اگرچہ ایک پراپر طریقہ ہے ویٹ ریڈکشن کے لیے, لیکن جب تک پیشنٹ کی انٹیک کم نہیں ہوگی اور پیشنٹ کا کیلورک ایکسپینڈیچر زیادہ نہیں ہوگا تو تب تک ویٹ ریڈکشن نہیں ہو سکتا. تو اسی جو پرنسپل پہ بیریٹرک سرجری کام کرتی ہے کہ اسٹامک کے سائز کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں یا جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ 2 سے 3 اونسز صرف کھانا کھا سکتا ہے, اور وہ فریکوینٹ میلز لیتا ہے لیکن صرف 2 سے 3 اونسز لیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی کیلری انٹیک کم ہوتی جاتی ہے, اس کا ویٹ ریڈکشن ہوتا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ جب پیشنٹ کی ویٹ لاس سرجری ہو گئی تو اس کا ہاسپٹل اسٹے کتنے دن کا ہوگا, اور اس کے کیا رسک فیکٹرز ہیں, اور وہ دوبارہ اپنی نارمل روٹین کی لائف کب سے سٹارٹ کر سکتا ہے؟ ڈیز ہیں, ویکس ہیں, کب سے وہ نارمل اپنی لائف سٹارٹ کرے گا؟ جی یہ بہت اچھا کویسچن ہے اور بہت سے مریض یہ کویسچنز ہم سے پوچھتے ہیں. تو یہ ایک روٹین کی سرجری اب بن گئی ہے. جس طرح پتے کے آپریشن کے بعد 1 سے 2 دن ہم پیشنٹ کو ہاسپٹل میں رکھتے ہیں, اسی طرح بیریٹرک سرجری کے بعد بھی ہم مریض کو 1 سے 2 دن کے لیے ہی ہاسپٹل میں رکھتے ہیں. اور شروع میں 2 ہفتے کے لیے ہم ان کو لیکوڈ ڈائٹ پہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ روٹین کی ڈائٹ آہستہ آہستہ ایکسلریٹ کرتے ہیں, اور 4 سے 6 ہفتے کے بعد وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریزیوم کر سکتے ہیں, اپنے آفس کا کام کر سکتے ہیں, اپنی جو بھی نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں. جی میرا پیغام یہی ہوگا کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو ایسوفیگس اور معدے کے کینسرز کے حوالے سے بتایا کہ اگر کوئی بھی علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر وہ کسی بھی مریض میں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً سے اپنے معالج کو دکھائے اور اپنے ان علامات کو سیریس لیں, ان کو لائٹ نہ لیں, یا اوور دا کاؤنٹرز جو ڈفرینٹ میڈیسن ہوتی ہیں ان کا استعمال نہ کریں, اور باقاعدہ اس کی تشخیص کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر سہیب خان ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا. اسکرین پر چلتے ہوئے نمبر پہ آپ لوگ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر نادیہ چودھری. اللہ حافظ.